آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے ظہور امام زمان علیہ السلام، مولا کی حکومت اور مولا جنگ کس طرح کریں گے، اختصار کے ساتھ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے ایک شخص کے سامنے آیت قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ مولا نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا اور ترجمہ کیا کہ ہم انہیں عذاب اکبر سے پہلے، یعنی اس بڑے عذاب سے پہلے ایک چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ یہ زمانے رجعت میں واپس پلٹ آئیں۔ تو شخص نے سوال کیا، مولا یہ عذاب ادنیٰ کیا ہے اور عذاب اکبر کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ عذاب ادنیٰ ہمارے دشمنوں کے لیے، یعنی رزق کا تنگ ہو جانا، اولاد کا مر جانا اور مختلف بلیات و مشکلات میں گرفتار ہو جانا دنیا میں خدا کی طرف سے، یہ ہمارے دشمنوں پر عذاب ادنیٰ ہے۔ تو اس نے کہا مولا عذاب اکبر کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ جب ہمارا بیٹا مہدی علیہ السلام ذوالفقار لے کر ہمارے دشمنوں پر اور خدا کے دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے ٹوٹ پڑے گا اور حملے پہ حملہ کرے گا، تو اس حملے کو، ان حملوں کو خداوند متعال نے اپنی کتاب میں عذاب اکبر کہا ہے ہمارے دشمنوں کے لیے۔ مولا جب کعبے کی چھت پر ظہور کریں گے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا کے کچھ اصحاب، کچھ انصار، کچھ ناصرین ایسے ہوں گے جو رات کو سوئیں گے تو اپنے گھر، مگر صبح ان کی امام کے قدموں میں ہوگی، اور کچھ ایسے ہوں گے جو دن کی روشنائی میں بادلوں پر سفر کرتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچیں گے۔ اور مولا نے کہا کہ ایک ہی دن میں پوری کائنات میں سے، پوری دنیا میں سے امام کے ناصرین و انصار مولا کے پاس پہنچ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ تو سائل نے پوچھا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں سے ایک ہی وقت میں سارے جمع ہو جائیں؟ تو مولا نے کہا کیا تم نے کتاب خداوند متعال نہیں پڑھی؟ اس نے کہا مولا پڑھی ہے، مگر آپ وضاحت فرمائیں۔ تو مولا نے کہا خدا اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، کہ وہ وقت قریب ہے جب خدا تمہیں جلد ہی اپنے پاس جمع کر لے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ جب مولا ظہور کریں گے، مولا اس کائنات میں آئیں گے، کعبہ کی چھت پر مولا علم نصب کریں گے اور ظہور کا اعلان کریں گے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ مولا نے کہا کہ یبعث اللہ تبارک و تعالی ریحا فتنعدی بکل وعد حاز المہدی یقضی بقضاء داؤد وسلیمان لا یرید علیہ بینا۔ مولا نے فرمایا کہ جب مولا ظہور کریں گے تو اس وقت خداوند متعال ایک ہوا کو مبعوث کرے گا اور اسے حکم دے گا کہ تمام وادیوں میں جا کر یہ اعلان کرو، یہ بشارت دو مومنین کو کہ یہ مہدی ہے جس نے ظہور کر دیا ہے۔ اور مولا نے کہا یقضی بقضاء داؤد و سلیمان، اور وہ ایسے قضاوت کرے گا جیسے داؤد اور سلیمان کرتے تھے، مگر لا یرید علیہ بینا، مگر قضاوت کرتے ہوئے اسے کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بندے نے پوچھا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے رسول خدا کا زمانہ پڑھا ہے، ہم نے پڑھا کہ رسول خدا نے کبھی بغیر گواہوں کے کوئی قضاوت، کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کا بھی زمانہ پڑھا اور دیکھا کہ رسول امیر المومنین بھی بغیر گواہوں کے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، اور ہم نے آپ کے فیصلے ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں جب آپ قضاوت کرتے ہیں تو بغیر گواہوں کے قضاوت نہیں کرتے، پہلے گواہ طلب کرتے ہیں، مگر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا مہدی بیٹا ظہور کرے گا وہ بغیر گواہوں کے قضاوت کرے گا؟ تو مولا نے کہا کیا آپ نے کتاب خداوند متعال کی تلاوت نہیں کی؟ اس نے کہا مولا میں نے تلاوت کی ہے، مگر آپ خود وضاحت فرمائیں اور میرے علم میں اضافہ فرمائیں۔ تو امام نے کہا کہ خداوند متعال اپنی کتاب لا ریب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ مولا نے کہا کہ خداوند متعال اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ دن قریب ہے جب تم اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوگے، تو اس وقت تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور اس وقت کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو معزز سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہماری آئندہ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔